اور ایک صلوات پر محمد علیہ محمد۔ آج ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہے 1432 کی، اور مارچ کی 26 تاریخ 2011، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 سے لے کر 151 تک، 146 سے 151 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے اس شان سے جہاد کیا کہ اللہ کی راہ میں پڑنے والی مصیبتوں کے باعث نہ تو سستی دکھائی، نہ کمزوری کا مظاہرہ کیا، اور نہ دشمن کے آگے وہ جھکے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور انہوں نے زبان سے کچھ نہ کہا، اگر کہا تو بس یہ کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور اپنے معاملات میں ہم سے جو زیادتی ہوئی ہے اسے معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا میں بدلہ دیا اور آخرت میں بہترین ثواب بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے صاحبان ایمان، اگر تم ان کی بات مان لو جنہوں نے کفر اختیار کیا تو وہ تم کو الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر دیں گے، پھر تم نقصان کے ساتھ پلٹ جاؤ گے، بلکہ تمہارا ولی و سرپرست اللہ ہے، اور وہی بہترین نصرت کرنے والا ہے۔ بہت جلد ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے بغیر کسی دلیل کے کچھ چیزوں کو اللہ کا شریک قرار دیا ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے بدترین جگہ ہے۔ یہ آیت ابھی بھی تسلسل کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ کر رہی ہیں جس کا آغاز اس سورے میں ہو چکا ہے، اور کافی آیتیں اس تعلق سے بیان کی جا چکی ہیں، اور وہ واقعہ ہے احد کا واقعہ۔ اسی گفتگو کا تسلسل ہے، اور گزشتہ آیت جو کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 145،
اور اس سے پہلے پھر آیت نمبر 144، یہ دونوں آیتیں بہت اہم تھیں۔ احد کے واقعے کے تعلق سے 144 میں تنبیہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ کیا اگر پیغمبر اسلام قتل ہو جائیں یا ان کو طبیعی موت آ جائے تو تم الٹے پیر اپنے مذہب کی طرف پلٹ جاؤ گے، یعنی تم پھر دوبارہ کافر ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ کیونکہ جو آواز بلند ہوئی تھی کہ محمد قتل کر دیے گئے، اس آواز کی بنیاد پر اور اس آواز پر یقین کر کے اور اس صدا کو سن کر بہت سے مسلمان جو بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے فرار اختیار کیا تھا، اس کے تعلق سے بہت سی تنبیہ کے الفاظ اور جملے قرآن نے استعمال کیے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر موت کے تعلق سے آیت نمبر 145 میں کہا گیا کہ بھئی موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اور اگر ایسا ہو بھی گیا کہ پیغمبر اسلام کی موت کی تم نے خبر سن بھی لی تھی تو بھاگنے کا کوئی ریزن نہیں تھا، کوئی سبب نہیں تھا، اور یہ کوئی ایسا بہانہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے تم کو فرار اختیار کرنا پڑے، اس لیے کہ موت تو آنی ہے، اور اگر تم اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے تھے تب بھی موت تم کو بھی آنی ہے، اور موت ہر انسان کو آنی ہے، اور پیغمبر اسلام بھی ایک دن اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو اسے بہانہ بنا کر انسان مرتد ہو جائے یہ درست نہیں ہے۔ جو اس طرف بھی اشارہ تھا اور ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ تنبیہ یہ کی جا رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام اس دنیا سے جائیں تو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں، اور ایسا ہوا، بالفعل ایسا ہو چکا ہے اور ہسٹری نے اس کو ثابت کیا ہے۔ اب یہاں آیت نمبر 146 سے بات اور آگے بڑھائی جا رہی ہے، ایک مثال دی جا رہی ہے کہ بھئی تم جو بھاگے جنگ احد میں، اور تم نے جو جنگ احد میں سستی کا، پہلے تو سستی کا مظاہرہ کیا، آ ہی نہیں رہے تھے، یا بیچ میں سے جو لوگ واپس جا رہے تھے، یہ سارے حالات ہوتے رہے۔ اس کے بعد جو لوگ آ گئے تو انہوں نے ضعف اور کمزوری کا مظاہرہ کیا، پیغمبر اسلام کی اطاعت نہیں کی، جس کے نتیجے میں شکست سامنے آئی، اور وَمَسْتَكَانُوا، استکانت یعنی کہ دشمن کے سامنے جھک جانا، یہ سارے امور ظاہر ہوئے ان لوگوں سے۔ تو اب اسی کی مثال دی جا رہی ہے کہ تم نے یہ جو کچھ کیا، تم خاتم النبیین کے ساتھ آئے تھے، وہ نبی کے جو تمام انبیاء کا سید و سردار ہے، تم یہ تو دیکھو کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اگر تم ہسٹری کو دیکھو تو تم کو معلوم ہوگا کہ کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے بڑی شان سے جہاد کیا، بڑے جذبے کے ساتھ جہاد کیا، اور انہوں نے اپنے جہاد کے اس جذبے میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ ربیون کا لفظ استعمال کی ہے، ربیون ربی کی جمع ہے، ربی رب سے ہے یعنی اللہ والے، تو یہاں ربی کی لفظ استعمال کرنے میں یہ بلاغت ہے کہ جو شخص اللہ کو رب مان لے، اللہ کو رب مان لیا، ایک تو یہ کہ خدا کو خالق مان لیا، ایک ہے اس کو رازق مان لیا، ایک ہے اس کو رب مان لیا، تو رازقیت اور خالقیت بھی اللہ کی صفات ہیں، لیکن ربوبیت کی صفت میں تمام صفتیں شامل ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس نے خلق کر دیا، پھر وہ رزق دے رہا ہے، لیکن ربوبیت میں خالقیت کی صفت بھی شامل ہے کہ اس نے بربنائے ربوبیت ہی ہم کو خلق بھی کیا، بربنائے ربوبیت وہ ہم کو رزق بھی دے رہا ہے، بربنائے ربوبیت وہ ہم پر رحمت بھی فرماتا ہے، تو ہر اعتبار سے وہ رب ہی ہے۔ اس لیے جب ہم حمد الہی کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کا آغاز ہی کرتے ہیں تو اس طرح الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ ربوبیت یعنی پالنا، پالنے میں سب چیزیں شامل ہیں، اور پالنے میں یہ ہے کہ مثلا رزق دیا تو آپ نے کہا کہ آج اللہ نے مجھ کو یہ رزق دیا، تو ذرا سا آپ کا تصور یہ ہوا کہ 1 گھنٹے پہلے یہ والا رزق مجھ کو نہیں دیا تھا، مجھ کو آج یہ رزق دیا۔ ایک نعمت آپ کو ملی تو آپ نے کہا مجھ کو اللہ نے آج یہ نعمت دیا، کہ آپ کو کل یہ نعمت اللہ نے نہیں دی تھی، حالانکہ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں رب، رب کا مطلب ہے پالنے والا، یعنی ہر لمحے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ تمہارا خیال رکھنے والا، یعنی کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے رب نہیں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہاری پرورش سے غافل ہے، تمہاری تو اللہ رب ہے، تو جو شخص خود کو رب سے مربوط کر دے، منسلک کر دے، اس کے دل میں کسی قسم کا خوف پیدا نہیں ہو سکتا،
ابھی آپ نے جو دعا آپ ہمیشہ سنتے ہیں نماز فجر کے بعد، حسبی من ہوا حسبی، حسبی من ہوا حسبی، حسبی من کان مذ کنت لم یزل حسبی، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی کافی ہے جو پہلے کافی تھا، وہی کافی ہے جو ہمیشہ سے کافی تھا، یعنی جو ہمیشہ سے مجھے دے رہا ہے، جو ہمیشہ سے میری پرورش کر رہا ہے۔ آج تو میں بڑا ہوں، آج تو اللہ نے مجھ کو کچھ طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اختیار دیا ہے۔ اللہ اس وقت سے رب ہے جبکہ میں اپنے ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتا تھا، اپنی زبان نہیں ہلا سکتا تھا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، میں بالکل مجبور تھا۔ اس وقت بھی اللہ ہی میرا رب تھا، اسی نے مجھ کو پالا، اسی نے مجھ کو بڑا کیا، اسی نے مجھ کو خطروں سے بچایا۔ تو جب اس وقت وہ خطروں سے بچا سکتا ہے جبکہ میں خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تھا، تو اب کیوں نہیں بچا سکتا اگر میرے سامنے کوئی خطرہ آ جائے؟ تو ربوبیت کے ساتھ جو مربوط ہو جاتا ہے اس کے دل سے دوسروں کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اسی جانب اشارہ ہے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں، تم آج ایک نبی کے ساتھ، ایسے پیغمبر کے ساتھ آئے، کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ والوں نے جنگ کی۔ اور اس میں ایک اور دلچسپ جو بلاغت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کا ذکر بھی کیا اور رب کا ذکر بھی کیا، یعنی کتنے ایسے مومن تھے کہ جو نبی کے ساتھ ہیں اور دل میں ان کے اللہ ہے، یعنی توحید بھی ہے اور رسالت کا عقیدہ بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو طاقت پہنچاتی ہیں، دونوں چیزوں سے انسان کو قوت آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کو رب سمجھ رہا ہے، پروردگار سمجھ رہا ہے، پالنے والا سمجھ رہا ہے، تو اس کو کس چیز کی فکر ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ وہ کسی نبی کے ساتھ ہے۔ ایک عام لیڈر کے ساتھ ہو تو اس کو پھر بھی خوف ہو کہ پتہ نہیں اس کو شکست ہوگی یا یہ جیتے گا، پتہ نہیں کیا اس کا حال ہونے والا ہے، بھئی جو لیڈر کا حال ہوگا وہ ہمارا حال ہوگا، پتہ نہیں، تو ایک خوف ہوتا ہے اور یہ فطری ہے خوف۔ لیکن نبی کے ساتھ ہو کر ایک مومن کو خوف ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو بھی سچویشن ہو، قتل ہو جائیں تو شہید ہیں، زندہ رہ جائیں تو غازی ہیں، دونوں صورتوں میں جیت اس کی ہے جو نبی کے ساتھ ہے۔ تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ کتنے انبیاء کے ساتھ لوگ رہے اور وہ اللہ والے ہو کے رہے اور بہترین طریقے سے انہوں نے جہاد کیا۔ یہ تو عام انبیاء کی بات ہے، تم تو ایسے نبی کے ساتھ ہو جو خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، پھر کس چیز کا خوف تھا تم کو؟ پھر چیز کی یعنی وہ کون سی شے تھی کہ جس نے تم کو اس فرار پر مجبور کیا، جس کا نتیجہ پھر ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کے لیے وقتی طور پر شکست کے طور پر ظاہر ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ تمہارے ساتھ تو نبی تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طاقت اور ایک قوت اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو خوف نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی حسین بات ہے یہ جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی کے ساتھ انسان جب بھی ہو خوف اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ خوف کرے گا تو اس کا مطلب اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ نبی کے ساتھ رہ کر خوف، چاہے وہ میدان میں ہو یا چاہے وہ غار میں نبی کے ساتھ آپ رہ کر رو رہے ہوں، خوف کیوں ہے تم کو؟ جب نبی تمہارے ساتھ ہیں تو خوف کیسا؟ نبی کے ساتھ رہ کر اللہ پر یقین رکھ کر مومن کو خوف زدہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور یہی بات قرآن نے دوسری جگہ یہ کہی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ ایک بار یہ کہہ دیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور نازل ہو کر ہی کہتے ہیں کہ اب تم کو نہ کوئی خوف ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور نہ کوئی حزن ہے، نہ تم خوف کرو نہ تم حزن کرو۔ یعنی خوف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم نے کہا ربنا اللہ، اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد ڈر تو تمہارے دل میں آنا ہی نہیں چاہیے، خوف تو تمہارے پاس آنا نہیں چاہیے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کا، پھر ساتھ میں تم نبی کے ساتھ ہو۔ تم کیسے ساتھی ہو رسول کے کہ رسول کے ساتھ ہو کر بھی اللہ کو اپنا رب کہنے کے باوجود بھی تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ذرا سا خطرہ دیکھا اور بھاگ لیے۔ تو یہ تنبیہ ہے اور یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو پرانی اپنی ہسٹری کو دیکھو۔ اس سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی چھوڑیں، پرانی باتیں نہ کریں، نئے موضوعات پر گفتگو کریں، یہ پرانی باتیں ہمیشہ بس پرانے واقعات، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کا اسٹائل ہی یہ ہے کہ پرانے واقعات کو فراموش نہ کرو، ان کو سنو۔ اکثر آپ سنتے ہیں کیا ضرورت ہے خیبر و خندق پڑھنے کی، اور کیا ضرورت ہے ان واقعات کو
دہرانے کی جو 1400 سال پہلے ہو چکے ہیں. ہم نئے موضوعات پر گفتگو کریں. آج کے دور کے بارے میں بھئی آج کے دور کے بارے میں آپ گفتگو کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس گفتگو کو ماضی سے مربوط نہ کر لیں. اس لیے کہ آپ آج کے حالات میں فیصلہ کیسے کریں گے حق و باطل کا جب تک آپ کے پاس کوئی معیار اور مقیاس اور کوئی کسوٹی نہ ہو ماضی کی بنیادوں پر. یہی قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ تمہارے سامنے احد کا جو واقعہ پیش آیا اور جو کچھ بھی ہوا احد میں، قرآن یہ کہہ رہا ہے تم ذرا پلٹ کر ماضی کے حالات کو بھی دیکھو. ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے. اور دلچسپ بات ایک اور ہے کہ من نبی قاتل معه ربیون کثیر. دیکھیں قرآن کا اسٹائل کتنا دلچسپ اور کتنا حسین کہ قرآن جب واقعات پیش کرتا ہے، واقعات کا تذکرہ کرتا ہے قرآن، تو ان واقعات میں دو طرح کے کردار پیش کرتا ہے، اچھے کردار، برے کردار. اور دونوں کا تذکرہ قرآن نے اسی مقصد سے کیا ہے اور اسی غرض و غایے سے کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کچھ سبق حاصل کرے، اس کو کچھ نہ کچھ اس کو حاصل ہو، اس سے عبرت حاصل ہو. تو یہ عبرت و نصیحت کے لیے مثلا بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا. تو بنی اسرائیل کا جو تذکرہ تھا اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی نافرمانی کی، نبی کی مخالفت کی. تو پورے واقعات آپ نے سورہ بقرہ میں آپ نے سماعت فرمائے کہ کس انداز سے اللہ نے ان کی مذمت کی. اب یہاں پر اچھے لوگوں کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ انبیاء کے ساتھ جو لوگ گزرے ہیں گزشتہ زمانے میں، ایسا نہیں کہ سب لوگ برے تھے، ایسا بھی نہیں کہ سب لوگ اچھے تھے. تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو تم کو جب ہم نے برے کردار پیش کیے تمہارے سامنے، تو اب ہم تمہارے سامنے اچھے کردار بھی پیش کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی تھے انبیاء کے ساتھ کہ جو نیک تھے، اچھے تھے، جن کی تعریف قرآن کر رہا ہے. مگر اصل پوائنٹ یہاں پر ہے، کون تھے جو برے تھے، کون تھے جو اچھے تھے؟ وہ کیا معیار ہے؟ وہ لوگ اچھے تھے جو نبی کے ساتھ رہے اور نبی کا ساتھ دیا اور کبھی نبی کو چھوڑ کر نہیں گئے اور کبھی فرار نہیں کیا، تو ان کی قرآن تعریف کر رہا ہے. اور جنہوں نے نبی کو ستایا، نبی کی بات نہیں سنی، نبی کی بات نہیں مانی، نبی کی اطاعت نہیں کی، ان کی قرآن مذمت کر رہا ہے. تو سمپل سی بات ہے، اس میں کون سا اختلاف ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کسی بھی نبی کے ساتھ دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں ہر دور میں، اچھے اور برے. اگر کوئی شخص یہ ضد کرے کہ سارے برے تھے تو وہ شخص بھی غلط ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ سارے اچھے تھے وہ شخص بھی غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ صحیح وہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے. اچھے بھی تھے، برے بھی تھے. اور اصول کیا ہے قرآن کا؟ جو اچھے تھے، اگر تم واقعی مومن ہو تو ان اچھوں کو تمہیں اچھا کہنا پڑے گا، اور اگر تم مومن ہو تو ان بروں کو تمہیں برا کہنا پڑے گا. یہ اصول قرآن کا ہے. جو اس اصول سے ہٹ جائے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. یہ نہ جانے مسلمانوں میں کہاں سے یہ ایک تصور پیدا ہوا کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ جتنے تھے سب بالکل صحیح تھے رسول اللہ کے ساتھ، اور ان کو کچھ برا نہ کہو. یہ کیسی بات ہے بھئی؟ آپ بڑے ہیں یا قرآن بڑا ہے؟ آپ کی بات سنی جائے یا قرآن کی بات سنی جائے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بھئی جو اچھے ہیں ان کو اچھا کہو، جو برے ہیں ان کو برا کہو. آپ فرما رہے نہیں جتنے بھی تھے اچھے تھے. اور یہ عجیب بات ہے بھئی، اچھے تھے. قرآن منافقین کا ذکر کر رہا ہے، پورا سورہ منافقون نازل ہوا، منافقین موجود ہیں مدینے میں، اس کا تذکرہ قرآن بار بار کر رہا ہے. آپ فرمانے نہیں رسول اللہ کے انتقال کے بعد بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس صحابی کے پیچھے چلو گے تم کو نجات مل جائے گی، ہدایت جس کے پیچھے چلو گے. بھئی صحابی تو یہ تو بتا دو کہ ان میں جو منافقین ہیں ان کو الگ کر دو تاکہ کوئی منافق کے پیچھے نہ چلے. کہا نہیں، سب کے پیچھے، جس کے پیچھے چلو گے اس کے پیچھے تم کو ہدایت مل جائے گی. یہ کون سا فلسفہ ہے؟ جس کے پیچھے کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی صحابی کے پیچھے. وہ صحابی، ان میں صحابی منافقین نہیں تھے، یا منافقین کو صحابہ نہیں کہتے تھے، یا منافقین کے لیے کوئی لوگ پہچانتے تھے کہ یہ منافق ہے اور یہ منافق نہیں. یہ کون پہچانتا تھا؟ اللہ اور رسول کے علاوہ کون پہچانتا تھا؟ علاوہ ان لوگوں کے کہ جن کو اللہ اور رسول نے بتایا، یا اللہ اور رسول نے علامت بتائی کہ تم کیسے پہچان سکتے ہو، علامت بتائی کہ تم کیسے پہچان سکتے ہو جو ہے منافق کو، وہ بتائیے. نہیں تو منافق کون پہچان سکتا تھا؟ منافق ہے ہی وہ جو پہچانا نہ جائے. تو وہ موجود تھے
رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی مسلمان آج ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ان منافقوں کی بھی عزت کرو، سب کی عزت کرو. ہم کہتے ہیں نہیں بھئی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انبیاء کے ساتھ، دیکھو مثال دے رہا ہے، تم کو خود مثال دے رہا ہے. احد میں جو واقعات ہوئے، ان واقعات کے بعد قرآن تم کو مثال دے رہا ہے کہ بھئی یہ سمجھو کہ احد میں اچھے صحابہ بھی تھے، برے صحابہ بھی تھے. اچھے وہ تھے کہ جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اچھے تھے. کس بنا پر اچھے تھے؟ کہ وہ قائم رہے، ثابت قدم رہے، ان کے پیر اکھڑے نہیں. اور ان کی قسمیں بیان کی ہیں. گزشتہ ہفتے جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور 3 جو گروہ قرآن نے بڑی بلاغت سے بیان کیے. ایک وہ کہ جو دنیا کے لیے آئے تھے، اللہ نے کہا ان کو دنیا مل گئی. ایک وہ جو آخرت کے لیے آئے تھے، اچھے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، آخرت کے لیے آئے تھے کہ ان کو آخرت مل جائے گی، ثواب ملے گا، جنت ملے گی. ایک تیسرا گروہ تھا، اور وہ تھا شاکرین کا گروہ. یہ جو شاکرین کا گروہ تھا، نہ دنیا کے لیے آیا تھا اور نہ ہی وہ آخرت کے ثواب کے لیے آیا تھا. نہ اس کو دنیا میں کوئی جزا چاہیے تھی، نہ آخرت میں جزا چاہیے تھی. وہ جزا کے لیے نہیں آیا تھا، وہ آیا اس لیے تھا کہ اس نے اللہ کو اللہ مانا تھا، اس نے اللہ کو رب مانا تھا. وہ آیا اس لیے تھا کہ اس کو صرف اللہ کی رضا مقصود تھی. وہ آیا اس لیے تھا کہ بس اس کو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنا تھی. وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کو جنت مل جائے گی. وہی جو مولا نے فرمایا کہ یا اللہ، میں تیری عبادت جنت کے شوق میں نہیں، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ تجھ کو لائق عبادت پایا ہے تو کرتا ہوں. ان کے لیے قرآن نے شاکرین کا لفظ استعمال کیا. بہت دلچسپ لفظ ہے. تو اب کأین من نبی، کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ قاتل معہ ربیون کثیر، بہت سے اچھے اللہ والوں نے ان کے ساتھ جنگ جو ہے، ان کے ساتھ جہاد کیا. اور فما وہانوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، جنگ احد میں ذرا سے مسائل پر تم گھبرا گئے. دیکھو ان لوگوں نے کسی طرح سستی کا، کاہلی کا مظاہرہ نہیں کیا. لما اصابہم فی سبیل اللہ، ان کے اوپر بہت سی مصیبتیں پڑیں، انہوں نے مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے قبول کیا. طاقت و قوت و استقامت و استقلال کے ساتھ. کسی مصیبت کے، کسی مشکل اور مصیبت سے ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی. وما ضعفوا، 3 لفظ استعمال کیے قرآن نے اس آیت میں. ایک تو وہن کا لفظ استعمال کیا، دوسرے ضعف کا، تیسرے استقامت کا. اور تینوں ایک دوسرے کے بعد. نہ انہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا، وما ضعفوا، نہ ضعف کا مظاہرہ کیا. وما استکانوا، نہ ہی انہوں نے ہتھیار ڈالے، یعنی سر جھکایا. اور یہ تینوں ایک دوسرے کے بعد تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے کا نتیجہ ہیں. فما وہنوا، سستی نہیں کی. بھئی تم جذبہ ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے، پہلے سے حوصلے پست ہیں، تو تم طاقت کا مظاہرہ کیسے کرو گے؟ تم ضعیف ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے. اصل میں طاقت اور قوت یا کمزوری جو ہے، اس کا معیار ظاہری جسمانی طاقت و قوت اور وسائل کی فراوانی نہیں ہے. انہوں نے کہا صاحب بہت طاقتور آدمی ہیں، یعنی کہ ان کا جسم زبردست ہے. جسمانی طاقت سے انسان کامیابی حاصل نہیں کرتا، ایمانی قوت اور طاقت اس کو کامیابی دیتی ہے. کسی انسان کی شکست کا سبب اس کے وسائل کی کمی نہیں ہوتی کہ ہتھیار کم تھے جناب شکست کھا گئے. ہتھیار کے کم ہونے سے شکست نہیں ہوتی، ہمت اور ایمان اور عقیدے کی کمزوری سے شکست ہوتی ہے. اور بدر کے واقعے نے اس کو ثابت کیا، اس حقیقت کو. تو ضعف پیدا ہوتا ہے، کمزوری پیدا ہوتی ہے وہن سے. وہن یعنی سستی، حوصلے کی پستی، پست ہمتی. ہمت پست ہو تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، جذبہ ہی نہیں ہے. جب جذبہ ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تیسرا آتا ہے نتیجہ اس کا، استقامت.
دشمن کے سامنے اس کو سر جھکانا پڑتا ہے. لیکن اگر ہمت ہے، اور ہمت آتی ہے ایمان سے، عقیدے سے، اچھا عقیدہ ہے، ہمت ہے تو قوی ہے اور پاورفل ہے تو کبھی جھک نہیں سکتا، ہمیشہ سر بلند ہے. یہ ایک تسلسل ہے، اور اسی چیز کو قرآن نے کہا واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ یحب الصابرین پہ بات کیوں ختم کی؟ اس لیے کہ صبر کا ایک مفہوم ہے، اور ہم اس وقت یہاں اس پر گفتگو نہیں کریں گے. صبر کی جو اعلیٰ ترین منزل ہے وہ ہے مشکلات میں، پریشانیوں میں، اور خاص طور پر میدان جنگ میں، میدان جہاد میں صبر و استقامت اور پامردی اور ثبات قدم، اس کو صبر کہتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو میدان میں جم جائیں. جمنے کا نام صبر ہے، اور اس کو قرآن نے متعدد مقامات پر صبر کا یہ مفہوم پیش کیا ہے کہ صبر کی بہترین منزل یہ ہے کہ انسان خطروں کے موقع پر صرف ظاہری مصیبت میں نہیں کہ بس بیٹھ گئے اور کوئی مشکل آ گئی تو خاموش بیٹھے ہوئے تو یہ صابر ہیں، ایسا نہیں ہے. میدان جنگ میں زخم کھا رہے ہیں اور اس کو برداشت کر رہے ہیں، اس برداشت کرنے کو صبر کہتے ہیں. سامنے موت کا خطرہ ہے اور بھاگ نہیں رہے ہیں، اس نہ بھاگنے کو صبر کہتے ہیں. تو اللہ کس کو دوست رکھتا ہے؟ صابرین کو. مومن کس کو دوست رکھتا ہے؟ اس کو جسے اللہ دوست رکھتا ہے. اب مومن کبھی بھی کسی ایسے کو دوست نہیں رکھ سکتا جسے اللہ دوست نہ رکھے. اللہ کہہ رہا ہے میں صابروں کو دوست رکھتا ہوں، جو جنگ میں ثابت قدم رہیں، صبر کریں، میں ان کو دوست رکھتا ہوں. جو بھاگ جائیں مجھ سے اس کا کیا تعلق ہے، کیا مطلب ہے، میں کیوں اس کو دوست رکھوں گا؟ بھائی جب اللہ اس کو دوست نہیں رکھتا، آپ ہم سے کیوں کہتے ہیں کہ ہم اس کو دوست رکھیں؟ یہ سب وہ مسائل ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ذہن اور فکر کے دریچے کھول کے انسان سوچے، عصبیت کی جو ہے اینک اتار کر، اور دیکھے تاکہ اس کو راہ راست ملے. اس لیے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، صرف رٹنے کی بک نہیں ہے. اس کو سمجھو، ان لوگوں کو تلاش کرو کہ جو ثابت قدم رہے. کون ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ جو ہر جنگ میں ثابت قدم رہے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب اس کے بعد ایک اور صفت بیان کی ان لوگوں کی جو انبیاء کے ساتھ جہاد کر رہے تھے، جن کی تعریف قرآن کر رہا ہے کہ بھئی دیکھو ایسے بھی صحابت ہے، ایک تم ہو، اور دیکھو ہم ان کی مثال دے رہے ہیں. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا. جب بھی ان کے سامنے کوئی مشکل آتی تھی، مصیبت آتی تھی، ظاہر ہے کہ جہاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جنگ پہ جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کافروں کے مقابلے پہ آنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بچوں کو چھوڑ کر، گھر والوں کو چھوڑ کر، زندگی کی تمام آسائشوں کو ترک کر کے، اور انسان موت کے منہ میں جاتا ہے، بہت بڑی بات ہے یہ. لیکن جب وہ جاتے تھے تو ان کا جذبہ کیا ہوتا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے اے پروردگار تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہم نے اپنے امور میں، اپنے معاملات میں جو حد سے تجاوز کیا ہے، افراط و تفرید کے ہم شکار ہوئے ہیں، تو اس کو بھی معاف کر دے. یہاں پر اسرافنا فی امرنا کا مطلب اپنے معاملات میں، یہ شکست کی طرف اشارہ. یعنی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ وقتی طور پر شکست کا شکار ہو گئے، یعنی وقتی طور پر ایسا لگا کہ دشمن غالب ہونے والا ہے، تو کیا وہ ہمت ہار گئے؟ نہیں. انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم سے ہی کوتاہی ہوئی. تو اس میں دو پوائنٹ بڑے اہم ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس کو لفظ شکست نہیں کہا، اسرافنا کہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو شکست کہنا، اگر کوئی ایسی کیفیت پیدا بھی ہو گئی شکست جیسی، تو اس کو شکست نہیں کہا خود انہوں نے اپنی زبان سے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ شکست کہیں گے
تو دشمن کے حوصلے بلند ہوں گے. شکست نہیں ہے، یہ ہماری کمزوریوں کا نتیجہ ہے. اسرافنا فی امرنا، یہ شکست نہیں ہے، اس لیے کہ مومن کو شکست نہیں ہوتی. اللہ مومن کو شکست نہیں کھانے دے گا کبھی بھی. تو کتنا اہم پوائنٹ ہے یہاں پر کہ اس کو شکست نہیں کہا. ایک بات تو اس لیے کہ کافر کی ہمت بلند نہ ہو، ارے شکست کھا گئے، وہ خود کہہ رہے ہیں ہم شکست کھا گئے. نہیں، ہماری کمیاں تھیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان اگر کہیں پر بھی ایسی کوئی کیفیت محسوس کرے تو اس کا بلیم نہ تو کسی اور پر ڈالے نہ اللہ پر ڈالے. اللہ نے مدد نہیں کی، اللہ کہاں ہے، اللہ اللہ تو ہے ہر وقت. تم نے کیا کیا؟ تمہاری طرف سے کمی تھی. اسراف نافی، یا اللہ جو کچھ بھی کمی ہوئی، شکست ہوئی، کچھ بھی حالات ہوئے، تو اس سے تھوڑی شکایت ہے کہ یا اللہ تو نے مدد نہیں کی، تو مدد کرتا ہے. ہماری کمی تھی. ایک تیسرا پوائنٹ اور یہاں پر دلچسپ یہ سامنے آتا ہے کہ میدان جنگ میں مومن وہ ہے کہ اگر اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو قبول کر لے کہ ٹھیک ہے یہ کوتاہی ہوئی، ہمارے معاملات میں ہم سے کوتاہی ہوئی، یا اللہ اس کو بخش دے. مگر جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی شکست دوسرے کے سر ڈال دیتے ہیں. 40 دن تک واپس آتے رہے، لشکر کہتا رہا کہ یہ بھاگے تھے. ہمارے سردار نے کہا بھئی لشکر بھاگا تھا. تو بجائے یہ کہنے کہ بھئی ہاں غلطی ہم سے ہو گئی تھی، ایک دوسرے کے سر اس غلطی کو ڈالتے رہے. دوسرے کے سر مت ڈالو غلطی، اپنی کمیاں. اسی طرح زندگی کے جتنے بھی کام ہیں، اصول ہیں، گھر سے لے کر، گھر کے معاملات سے لے کر اور میدان جہاد تک، ہر جگہ جہاں تم کو کہیں پر بھی کوئی پریشانی، کوئی مشکل نظر آئے تو یہ دیکھو کہ یہ جو دقت اور پریشانی اور مشکل تمہارے سامنے آئی ہے، اس کے بہت سے ریزنز تم خود ہو، بہت سے ریزنز تم نے خود جو ہے کریٹ کیے ہیں. تو انسان اپنی غلطیوں کا احساس کرے، دوسروں کو ذمہ دار نہ ٹھہرائے. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور پروردگار ہمارے قدم کو ثابت رکھ. یا اللہ تو رکھ ثابت قدم. تو انسان جب چاہتا ہے کہ کسی کے قدم ثابت رہیں تو وہ اللہ سے کہتا ہے، یعنی اللہ کی مدد سے انسان ٹھہرتا ہے میدان جہاد میں. آسان کام نہیں ہے مگر اس کا رابطہ ہو خدا سے. ورنہ آپ کہیں گے اچھا اگر اللہ ہی ثابت قدم رکھتا ہے، جو بھاگ گئے تو اللہ نے ان کو بھگایا تھا. ایسا نہیں ہے. وہ چونکہ ان کا رابطہ اللہ سے ٹوٹا تو وہ بھاگ گئے. اللہ سے رابطہ رہے گا تو اللہ ثابت قدم رکھے گا. یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ تم اگر اپنا رابطہ اللہ سے رکھو، اللہ سے کہو یا اللہ ہماری غلطی کو معاف رکھ اور ہمارے قدم ثابت رہیں. جیسے کہ قرآن میں ہے بھی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ مومنین کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اگر وہ اللہ سے مربوط رہیں، اللہ سے ان کا رابطہ برقرار رہے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے پروردگار ہمیں کافر قوم پر نصرت عطا فرما. یہ دعا کرتے رہے مسلسل وہ لوگ. تو جو اچھے اور مومن لوگ ہوتے ہیں کیا ہیں؟ نصرت کی دعا کرتے ہیں منکرین کے اوپر اللہ کی طرف سے. غرور کا شکار نہیں ہوتے. اور اس میں اب ظاہر وقت نہیں رہ گیا ہے کہ جنگ احد اور جنگ بدر کو جو کمپیئر کیا خود قرآن نے اس سے گزشتہ چند آیات میں، تو اس میں جو دونوں میں فرق تھا، اس میں ایک فرق یہی تھا کہ بدر میں جب گئے تھے تو بس وہ صرف اللہ کے بھروسے پہ گئے تھے. وہاں صرف اللہ پہ بھروسہ تھا، اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی. بدر کے بعد جب احد ہوا تو اس میں کچھ غرور کی کیفیت کچھ لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی تھی. ارے ہم تو جیت جاتے ہیں. وہ کہنے لگا چونکہ ہم نے بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اب تو ہم جیت ہی جائیں گے. ان کو نہیں معلوم کہ دوسرے بھی کچھ لوازمات ہیں اس کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اور بھی لوازمات ہیں. تو وہ اس پرانی فتح کے گھمنڈ میں رہے اور اسی میں رہے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو ظاہری اعتبار سے کچھ شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو یہاں پر کیا ہے؟ وانصرنا، اے پروردگار تو جو ہے نصرت فرما، جیسے کہ بدر میں نصرت فرمائی، رعب کے ذریعے نصرت فرمائی، ملائکہ کے ذریعے نصرت فرمائی. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین. اب یہاں یہ تینوں جملے آپ دلچسپ سن لیجئے جو بالکل گزشتہ آیت سے مربوط ہیں، جس کا بھی ہم 2 منٹ پہلے ذکر کر چکے ہیں. وہ کیا؟ اب اللہ نے ان لوگوں کو، اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان لوگوں کو ثواب دیا.
اجر دیا۔ تو گزشتہ آیات میں تو اللہ نے کہا کہ جو دنیا کے لیے آتا ہے اللہ اس کو دنیا دیتا ہے، جو آخرت کے لیے آتا ہے اللہ اس کو آخرت دیتا ہے، اور اللہ شاکرین کو دوست رکھتا ہے۔ تین گروہ بیان کیے، یہاں اللہ دو گروہ بیان کر رہا ہے، تین نہیں، اس لیے کہ تعریف والے گروہ بیان کر رہا ہے، برائی والے نہیں۔ یہاں ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے، اچھے لوگوں کو بیان کر رہا ہے، مگر اس میں دو صفتیں بیان کی پہلے گروہ کی۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اللہ نے ایسے لوگوں کو جو میدان جہاد میں آئے، اللہ کے بھروسے پر قوی ایمان کے ساتھ آئے، ان کو اللہ نے دنیا بھی دی، آخرت بھی دی۔ دیکھیں وہ دنیا کے لیے نہیں آئے تھے، وہ آخرت کے لیے آئے تھے، مگر جو آخرت کے لیے آتا ہے اللہ اس کو دنیا سے محروم نہیں رکھتا، دنیا بھی ملتی ہے۔ اگر کوئی چیز حرام ہے یہ مت کھاؤ، آپ نے نہیں کھائی، کیوں نہیں کھائی؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ اس مزے سے محروم نہیں رہے، اللہ آپ کو اس سے زیادہ مزیدار کوئی اور شے عطا کرنے والا ہے۔ آپ اس مزے مت کبھی سوچیں کہ بھئی ارے اس میں کوئی لطف ہوگا جو میں نے چھوڑ دی۔ جو اگر آپ دنیا کو چھوڑتے ہیں آخرت کے لیے تو اللہ آخرت سے محروم نہیں رکھتا۔ اگر آپ مثلا خمس ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو مت سمجھے خرچ کر دیا کچھ دے دیا، اللہ آپ کو اسی دنیا میں دیتا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کو دونوں ملتے ہیں، دنیا بھی آخرت بھی۔ جو دنیا کے لیے کرتا ہے اس کو دنیا تو مل جاتی ہے، آخرت نہیں ملتی۔ دوسرا کیا؟ واللہ یحب المحسنین۔ اب یہاں وہاں کہا جو کہا تھا شاکرین، یہاں کہا محسنین۔ محسنین یعنی نیکوکار، احسان کرنے والے۔ یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو اپنا فریضہ انجام دے رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، اپنا واجب ادا کر رہا ہے، یہ محسن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو تو واجب ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس کو اپنا فریضہ، اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ محسن وہ ہے جو ڈیوٹی سے زیادہ کرے، اپنی واجب سے زیادہ جو کام کرے، اپنی ذمہ داری سے بڑھ کے جو کر رہا ہو، اس کو کہتے ہیں محسن۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ محسنین کو دوست رکھتا ہے۔ وہاں کہا تھا صابرین کو دوست رکھتا ہے، وہاں کہا تھا شاکرین کو جزا دیتا ہے۔ تو یہ ساری اصطلاحات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ محسن وہی ہے کہ جو شکر کی منزل میں بلند ہو، منزل شکر میں جو آ جائے، اللہ اسی کو یہاں پر محسنین قرار دے رہا ہے۔ وقت تنگ رہ گیا، جلدی سے ہم اس کو تمام کرتے ہیں۔ یا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ ہم اسی آیت پر گفتگو کو تمام کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ آیتیں، باقی آیتیں بعد میں پڑھ لیں گے کہ اے صاحبان ایمان، اگر تم، اب مثال دینے کے بعد گزشتہ انبیاء کی، اب پھر اللہ جو ہے مومنین سے خطاب فرماتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اگر تم ان کافروں کی پیروی کرو، ان کی بات ماننے لگو، یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، اگر تم ان کی بات سن لو تو یہ تمہیں واپس پلٹا دیں گے اپنے دین کی طرف، تمہیں مرتد کر دیں گے، اور تم پلٹ جاؤ گے خسارے کے ساتھ، پلٹ جاؤ گے نقصان کے ساتھ۔ تو منکرین جو حق کا انکار کرتے ہیں، پہلے پہچان لو کہ یہ شخص کون ہے، کافر ہے، حق کا منکر ہے، اس کی بات میں مت آ جانا، اس لیے کہ وہ خود بھی پلٹ گیا ہے اور تم کو بھی پلٹا دے گا۔ تو پیغمبر اسلام کو اس بات کا خطرہ تھا کہ ان کے مرنے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے۔ آج ہی کے کافرین کی بات نہیں ہے، پرانے کافروں کی بات نہیں ہے، ہر دور میں کافر مومنوں کو ان کے دین سے پلٹانے کی کوشش کریں گے، تو میں کچھ انتظام کر دوں۔ تو پیغمبر نے اسی لیے کہا تھا کہ لاؤ قلم اور دوات لاؤ، میں کچھ ایسی چیز لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو، لن تضلوا بعدی۔ اور جب انہوں نے لکھنے نہیں دیا تو کہا کوئی بات نہیں، لکھنے نہیں دیتے، میں کہہ دیتا ہوں اسی بات کو، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے، قرآن سے اور اہل بیت سے، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ 10 آدمی آئیں گے تم کو گمراہ کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے، اپنی بات کرنے کے لیے، تم ان کی بات مان کے ہو سکتا ہے گمراہ ہو جاؤ۔ تو تم اس خطرے سے ایک صورت میں بچ سکتے ہو، قرآن اور اہل بیت کو مان لو۔ جب تک تم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہو، سمجھ لو دنیا کی کوئی طاقت تم کو بہکا نہیں سکتی، اور جب تم ان سے الگ ہو جاؤ گے تو تم کو گمراہی سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ یہی ہے جو قرآن ہم کو پیغام دے رہا ہے، فتنقلبوا خاسرین۔ ایسا نہ ہو کہ تم خسارے میں آ جاؤ اور ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ، ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، بلکہ تم کو ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کے لیے قرآن استثناء کرتے ہوئے کہہ رہا ہے الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بر محمد و آل محمد.